بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 112 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم ضمیر فصل، ضمیر شان اور ضمیر قصے کا بیان پڑھیں گے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُتَوَسَّطُ بَيْنَ الْمُبْتَدَإِ وَالْخَبَرِ قَبْلَ الْعَوَامِلِ وَبَعْدَهَا صِيغَةُ مَرْفُوعٍ مُنْفَصِلٍ مُطَابِقٍ لِلْمُبْتَدَإِ وَيُسَمَّى فَصْلًا لِيَفْصِلَ بَيْنَ كَوْنِهِ خَبَرًا وَنَعْتًا، وشرطه أن يكون الخبر معرفة أو أفعل من كذا، مثل كان زيد هو أفضل من عمرو، ولا موضع له عند الخليل، وبعض العرب يجعله مبتدأ وما بعده خبره، ويتقدم قبل الجملة ضمير غائب يسمى ضمير الشان والقصة، یفسر بالجملۃ بعدہ۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَيُتَوَسَّطُ بَيْنَ الْمُبْتَدَإِ وَالْخَبَرِ قَبْلَ الْعَوَامِلِ وَبَعْدَهَا، اور مبتدا اور خبر کے درمیان عوامل کے داخل ہونے سے پہلے اور عوامل کے داخل ہونے کے بعد ایسے مرفوع متصل کا صیغہ لایا جاتا ہے جو مبتدا کے مطابق ہو۔ وَيُسَمَّى فَصْلًا، اور اس کا نام یا اسے ضمیر فصل کہا جاتا ہے۔ لِيَفْصِلَ بَيْنَ كَوْنِهِ خَبَرًا أَوْ وَنَعْتًا، تاکہ وہ اس کے خبر اور صفت ہونے کے درمیان میں فصل اور جدائی پیدا کر دے۔ وشرط أن يكون الخبر معرفة أو أفعل من كذا، مثل كان زيد هو أفضل من عمرو، اور اس کی شرط یہ ہے کہ خبر معرفہ یا اس میں تفضیل من کے ساتھ ہو، جیسے كان زيد هو أفضل من عمرو۔ ولا موضع له عند الخليل، اور ضمیر فصل کا کوئی محل اعراب نہیں ہوتا امام خلیل رحمہ اللہ کے نزدیک۔ وبعض العرب یجعلوا مبتدا، اور بعض اہل عرب اس کو مبتدا بناتے ہیں، وما بعدہ خبرہ، اور اس کے ما بعد کو اس کی خبر۔ ويتقدم قبل الجملة ضمير غائب يسمى ضمير الشان والقصة، يفسر بالجملة بعده۔ جملے سے پہلے ایک ضمیر غائب آتی ہے، اس کا نام یا تو ضمیر شان اور قصہ ہوتا ہے، جس کی تفسیر کی جاتی ہے اس جملے کے ذریعے جو اس کے بعد ہوتا ہے۔ آج کے سبق کے اندر تین باتیں پڑھتے ہیں۔ پہلی بات، مبتدا اور خبر کے درمیان ضمیر فصل کا ایک قاعدہ اور ضمیر فصل کی تعریف، ضمیر قصہ اور ضمیر شان کی تعریف اور اس کا بیان، اور ضمیر شان اور ضمیر قصہ میں ترکیبی احتمالات۔ وَيُتَوَسَّطُ بَيْنَ الْمُبْتَدَإِ وَالْخَبَرِ قَبْلَ الْعَوَامِلِ وَبَعْدَهَا صِيغَةُ مَرْفُوعٍ مُنْفَصِلٍ۔ یہاں سے صاحب کتاب رحمہ اللہ ضمیر فصل کا ایک قاعدہ بیان فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس قاعدے کو پڑھیں، پہلے ہمیں ضمیر فصل کی تعریف معلوم ہو۔
تو ضمیر فصل وہ ضمیر مرفوع منفصل کا صیغہ ہے جو عوامل لفظی کے داخل ہونے سے پہلے یا عامل لفظی کے داخل ہونے کے بعد مبتدا اور خبر کے درمیان لایا جاتا ہے، اور وہ واحد، تثنیہ، جمع، مذکر و مؤنث، متکلم، مخاطب اور غائب ہونے میں مبتدا کے مطابق ہوتا ہے۔ اب اس کا قاعدہ صاحب کتاب کیا فرما رہے ہیں؟ صاحب کتاب فرماتے ہیں جہاں کہیں مبتدا کی خبر یا تو معرفہ ہو یا اس میں تفضیل من کے ساتھ ہو، تو ان دونوں صورتوں میں مبتدا اور خبر کے درمیان ضمیر مرفوع منفصل کے ذریعے فاصلہ لانا واجب ہوگا، چاہے اس پر عوامل داخل ہوں یا داخل نہ ہو۔ دونوں صورتوں میں یہی حکم ہے۔ عوامل کے داخل ہونے سے پہلے کی مثال زید هو القائم، اور عامل کے داخل ہونے کے بعد کی مثال کنت انت الرقیب علیہم۔ دونوں مثالوں میں خبر القائم اور الرقیب معرفہ ہے، اس لیے درمیان میں ضمیر مرفوع منفصل کا فصل لے کر آگے ہے۔ اس میں تفضیل کی مثال صاحب کتاب نے خود دے دی، کان زید هو الافضل من عمر، مطابق للمبتدا۔ صاحب کتاب فرما رہے ہیں کہ وہ ضمیر مرفوع منفصل جو مبتدا اور خبر کے درمیان لائی جائے گی، وہ مبتدا کے ساتھ مفرد، تثنیہ، جمع، مذکر و مؤنث میں غائب و حاضر اور متکلم ہونے میں مطابق ہوگی، جیسے زید هو القائم، زید بھی واحد ہے، ہوا ضمیر بھی واحد ہے، زید مذکر ہے، ہوا مذکر ہے۔ الزیدان ہما القائمان، اب ہما ضمیر تثنیہ اس لیے کہ زیدان بھی تثنیہ ہے، ہما مذکر ہے، زیدان بھی مذکر ہے۔ الزیدون ہم القائمون، ہم ضمیر الزیدون کے مطابق ہے کیونکہ زیدون جمع ہے اور یہ بھی جمع ہے۔ ہند ہی القائمہ میں الہندان ہم القائمتان، الہندات ہن القائمات، قائمات میں بھی ہما ہیا ہما ہن بھی مبتدا ہندن ہندانی ہنداتن کے مطابق ہے۔ اسی طرح دیکھیے انہو انا اللہ العزیز الحکیم، انی انا القائم، انکا انت العزیز الحکیم، انہو هو الغفور الرحیم۔ ان مثالوں کے اندر بھی دیکھیے انت یہ اس کے مطابق ہے، اور انہو انا اللہ، انا واحد، ہوا ضمیر کے مطابق واحد ہے۔ یہاں صاحب کافیہ نے ضمیر مرفوع نہیں فرمایا بلکہ صیغۃ مرفوع منفصل فرمایا، یہ اس لیے کہ اس میں اختلاف ہے، بعض حضرات اس کو ضمیر کہتے ہیں، بعض نہیں کہتے۔ مصنف رحمہ اللہ نے درمیانی راستہ اختیار کر کے اس کو صیغے سے تعبیر فرمایا جس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ وَشَرْطُهُ أَن يَكُونَ الْخَبَرُ مَعْرِفَةً أَوْ أَفْعَلَ مِنْ كَذَا۔ قاعدہ مذکورہ کے لیے علامہ ابن حاجب رحمہ اللہ ایک شرط ذکر فرما رہے ہیں، فرما رہے مبتدا اور خبر کے درمیان ضمیر فصل تب لائی جائے گی جب خبر یا تو معرفہ ہو یا اس میں تفضیل من کے ساتھ ہو، کیونکہ ایسا اس میں تفضیل معرفہ کے حکم میں ہوتا ہے، اور معرفہ ہونے کی شرط اس لیے لگائی اگر وہ معرفہ نہ ہو تو پھر تو التباس ہی نہیں ہوگا، اور جب التباس ہی نہیں ہوگا تو ضمیر فصل کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، اور ضرورت نہیں ہوگی تو ضمیر فصل نہیں لائی جائے گی، جیسے کان زید هو افضل من عمر۔ اب ضمیر فصل کی ترکیبی حالت کیا ہوگی؟ صاحب کافیہ رحمہ اللہ نے اس بارے میں دو مذہب بیان فرمائے ہیں۔ پہلا مذہب امام خلیل صاحب رحمہ اللہ کا ہے،
وہ فرماتے ہیں اس کا کوئی اعراب نہیں، اعراب میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں، یعنی یہ ترکیب میں کچھ بھی واقع نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی حیثیت مبتدا کے ساتھ ایسی ہے جیسے اولئک کے اندر کاف کی ہے اور انت کے اندر تا کی ہے، تو جیسے کاف اور تا کی الگ کوئی ترکیب نہیں ہو سکتی، ایسے ہی اس کی بھی نہیں ہو سکتی۔ وبعض العرب يجعله مبتدأ وما بعده خبره، بعض علماء نحو اس کو بھی مبتدا ہی مانتے ہیں، مثلا زید هو القائم کی ترکیب وہ یوں کرتے ہیں زید مبتدا اول ہوا مبتدا ثانی القائم خبر، مبتدا ثانی اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر پھر خبر بنا زید مبتدا اول کے لیے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ويسمى فصلا ليفصل بين كون خبرا ونعتا، صاحب کافیہ فرماتے ہیں مبتدا اور خبر کے درمیان جو ضمیر آتی ہے اس کو ضمیر فصل کہا جاتا ہے۔ فصل کا معنی ہے فرق اور جدائی، اور یہ بھی ایسے دو کلموں کے درمیان میں آتا ہے جو آپس میں مبتدا اور خبر بھی بن سکتے ہیں اور موصوف اور صفت بھی، تو چونکہ دونوں کا التباس لازم آ رہا تھا اس لیے التباس کو دور کرنے کے لیے درمیان میں ضمیر فصل لے کر آئے، چنانچہ ایسے جن دو اسموں کے درمیان ضمیر فصل ہوگی ہم سمجھیں گے یہ مبتدا اور خبر ہیں، نہ کہ موصوف اور صفت۔ وَيَتَقَدَّمُ قبل الجملة ضمیر غائب، ما قبل میں ان ضمائر کا بیان تھا جو جملے کے آخر یا درمیان میں آ رہے تھے، اب یہاں اس ضمیر کو بیان فرما رہے ہیں جو جملے کے شروع میں آ رہی ہو، چنانچہ ایسے ضمیر میں اگر 5 باتیں پائی جائیں تو وہ اگر مذکر کی ہو تو ضمیر شان کہلائے گی، اگر مؤنث کی ہو تو ضمیر قصہ کہلائے گی۔ ضمیر شان کی تعریف، ضمیر شان وہ ضمیر مذکر ہے جس کا ماقبل میں لفظاً یا معناً کوئی مرجع مذکور نہ ہو اور اس کے بعد جملہ خبریہ ہو جو اس کی تفسیر کر رہا ہو، اور تو مذکر کی ہو کو ضمیر شان۔ اور ضمیر قصہ وہ ضمیر مؤنث ہے جس کا ماقبل میں لفظاً یا معناً کوئی مرجع مذکور نہ ہو اور اس کے بعد جملہ خبریہ ہو جو اس کی تفسیر کر رہا ہو۔ اور وہ 5 باتیں جن کی وجہ سے وہ ضمیر شان اور ضمیر قصہ کہلائی جاتی ہے وہ یہ کہ جس پر حکم لگ رہا ہو وہ کوئی عظیم و شان ہستی اور ذات ہو۔ نمبر 2 وہ ضمیر جملے سے مقدم ہو۔ نمبر 3 ضمیر غائب کی ہو۔ نمبر 4 بعد میں آنے والا جملہ اس کی تفسیر کر رہا ہو۔ اور نمبر 5 اس ضمیر کا ماقبل میں مرجع نہ ہو اور وہ ضمیر مجرور نہ ہو۔ ان باتوں میں سے صرف 4 باتیں صاحب کافیہ نے متن میں ذکر فرمائی ہیں۔ مثلا ضمیر غائب، یعنی وہ ضمیر مفرد کی ہو اور غائب کی ہو، یفسر بالجملۃ بعد والا جملہ اس ضمیر کی تفسیر کر رہا ہو اور وہ جملہ اس ضمیر کے بعد آ رہا ہو، جیسے ضمیر شان کی مثال قل هو اللہ احد انہ هو العزیز الحکیم انہ زید عالم، اس میں دیکھیے ہوا یہ ضمیر ہے، اور اس طرح انہ ہوا، انہ میں جو ضمیر ہو ہے، اور ضمیر قصہ کی مثال انہا زینب قائمۃ میں انہا میں جو ہی ضمیر ہے، انہا امرأۃ عالمہ، دیکھیے اس میں ہوا ضمیر ہے اور اللہ جل جلالہ ذی شان ہے، ہوا ضمیر جملے سے مقدم ہے،
ضمیر بھی غائب کی ہے، اور بعد میں آنے والا جملہ اس کی تفسیر کر رہا ہے۔ ما قبل میں اس کا کوئی مرجع نہیں اور ضمیر مجرور بھی نہیں۔ تو جب یہ ساری باتیں پائی گئی تو ضمیر شان ہو گئی، تو یہ ضمیر شان بن گئی ہے۔ ضمیر شان اور ضمیر قصہ میں ترکیبی احتمالات دو ہیں۔ نمبر ایک، بعض علماء نحو تو مختصر الفاظ میں یہ کہتے ہیں لا محل لها من الاعراب، اور دوسرا، بعض دوسرے علماء فرماتے ہیں یہ مبتدا ہوگی اور بعد والا جملہ بے تاویل مفرد ہو کر اس کے لیے خبر بنے گی۔ جیسے قل هو اللہ احد میں قل فعل امر ہے، انت ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر قول، ہوا ضمیر شان ہے، مبتدا اول ہے، مفسر ہے، لفظ اللہ مبتدا ثانی ہے، احد اس کی خبر ہے، مبتدا خبر مل کر بے تاویل مفرد ہو کر مبتدا اول کی خبر اور تفسیر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن کر مقولہ ہوا۔ اسی طرح ضمیر قصہ کی بھی ترکیب ہوگی۔ یہاں تک آج کا سبق تھا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اور یہ قاعدہ اور یہ قواعد ذہن نشین ہو چکے ہوں گے کہ ضمیر فصل، ضمیر قصہ، ضمیر شان کسے کہتے ہیں اور یہ کہاں کہاں لائی جاتی ہیں۔ اجازت دیجیے، کل نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔